تمام سننے اور دیکھنے والے مسیحی بہن بھائیوں کو میرا مسیح میں سلام پہنچے۔ عزیزو، میرا تعلق سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ لال آباد سے ہے اور میری خدمت چرچ میں ایلڈر کے حوالے سے ہے، اور میری اس محنت اور لگن میں میرے خاص استاد محترم بشپ سلامت چراغ صاحب کی ہے، جنہوں نے میری رہنمائی کی، اور آج میں اس لائق ہوں کہ میں یہاں کھڑے ہو کر مسیح خداوند کی گواہی دے سکوں۔ کلام الہی میں سے خدا کے اختیار پر بات کریں۔ بائبل مقدس میں ایک نہایت اہم آیت ہے جس میں ہم خدا کے باطنی مقصد کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس نے انسان کو کیوں تخلیق کیا، اور خدا الوہیم نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ جب ہم لفظ ہم پر غور کرتے ہیں تو عزیزو یہ لفظ جمع کا ہے، ایک سے زیادہ ہے۔ اس میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح لفظ میں شامل ہیں۔ خدا کے موجودہ 7 نام میں سے جو کلام مقدس میں لکھے گئے ہیں، الوہیم جمع کا صیغہ ہے اور تثلیث کو بیان کرتا ہے۔ جب ہم اسے ادروے بائبل دیکھتے ہیں تو پیدائش 3 باب اس کی 22ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اور جب ہم نئے عہد نامہ میں سے متی 3 باب اس کی 16 اور 17 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس میں جب خدا روح القدس خدا بیٹے پر نازل ہوتا ہے تو خدا باپ آسمان سے فرماتا ہے، اور اس سے خدا کے 3 اوصاف دکھائی دیتے ہیں، یعنی 3 اقانیم سے خدا کی توحید کو سمجھنے کے لیے ذہنی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ جو ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے، انسان کو سمجھنے میں صدیاں لگ گئی کہ خدا کس طرح ایک ہے۔ اور جب ہم استثناء 6 باب اس کی 4 آیت میں خدائے ثالوث بیان انتہائی مشکل ہے، تاہم اس کو سمجھنے کے لیے بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ اس کو اگر ہم رومیو 1 باب اس کی 20ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اپنی کائنات سے خدا خود کو ظاہر کرتا ہے۔ پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خدا کو اس کے کاموں سے جان سکتے ہیں، لہذا جو کچھ اس نے تخلیق کیا اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھیں گے۔ مثالیں تو بہت ساری ہیں، بے شمار ہیں، لیکن اس وقت ہم کچھ مثالوں پر غور کریں گے، جس میں پہلے نمبر پر انسان کی مثال ہم لیں گے۔ پہلا تسالونیکیوں اس کا 5واں باب اس کی 23 ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا اور انسان پیدا ہوا۔ انسان میں 3 عناصر ہیں، پہلا روح، دوسرا جان اور تیسرا جسم۔ پھر بھی وہ ایک ہے۔ اس کے بعد ہم جب پانی کی مثال لیتے ہیں تو پانی ایک ہے، جب ٹھنڈا کیا جائے تو وہ برف بن جاتا ہے، اور جب ابالا جائے تو وہ بخارات بن جاتا ہے، اور اسی برف کو جب گرم کیا جاتا ہے تو وہ پھر پانی بن جاتا ہے، گو کہ آخر ہے وہ پانی۔ تو اسی لیے تیسری ہم آخری مثال پر غور کریں گے۔ ہمارے سامنے ایک انڈا اور اس کے 3 حصے ہیں، یعنی خول، سفیدی اور زردی، تو بھی ایک ہے۔ انسان کو بااختیار پیدا کیا گیا، یہ کہ خدا صرف خود
ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے. اس نے جو انسان کو پیدا کیا اس نے اپنا اختیار انسانوں میں شراکت کی بنیاد پر قائم کیا. اور خدا رحیم نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر خلق کریں اور اپنی پسند پر بنانے کے بعد ان کو کائنات کی سب چیزوں پر اختیار بخشا. ساری مخلوق کا وارث مقرر کیا. خدا نے انسان کو اس لیے خلق کیا کہ وہ ساری کائنات پر اختیار رکھے. زبور 8 اس کی 5ویں آیت اور عبرانیوں 2 باب اس کی 6 تا 8 آیت میں لکھا ہے. کلام مقدس فرماتا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشتا ہے. تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دیں. سب چیزیں اس کے تابع کر دیں تو اس نے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو. یہ اختیار صرف آدم اور حوا کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کی اولاد کے لیے بھی تھا، بلکہ یہ اختیار تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے جو اس کی شبیہ کردار اور اس کی مرضی قدرت کو پورا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے اختیار کی شراکت داری. پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت. آدم اور حوا ساری تخلیق کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے اس بادشاہی میں ایک نمونہ ہے. وہ بادشاہی کی حیثیت میں ایک خاندان کی صورت میں نظر آئیں گے. یہ خوبصورت میراث جو بعد میں فریب اور دھوکہ سے چھین لی گئی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اختیار میں شراکت. یہ الفاظ کہ ان کو اختیار بخشا جائے اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ وہ ایک مشترکہ حکومت کی اور فرد واحد حکومت نہیں کرے گا. کوئی ڈکٹیٹر بادشاہ نہ ہوگا. شیطان کی حکومت کرنے میں تمیز ضروری ہے جو تنہا حکومت کرنا چاہتا ہے، مگر اختیار از روئے بائبل مقدس اجتماعی ہوگا جو خدا کی پسند اور اس کی مرضی کے مطابق ہوگا. عزیزو، جب ہم اس کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو یسایہ 14 باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے شیطان نے کہا میں اپنا تخت ستاروں سے بھی اونچا بناؤں گا. شیطان نے خود ہوا کو بہکایا کہ اگر وہ اس ممنوع پھل کو کھائیں تو خدا کی مانند بن جائیں گے. پیدائش 3 باب اس کی 5ویں آیت میں ایک ہی جیسا عمل دہرایا گیا جو کلام مقدس میں پایا جاتا ہے. جو ایک شخصیت کی حکمرانی چاہتا ہے جو دوسروں سے الگ تھلگ رہتے ہوئے خدا کے خلاف بغاوت ہے. اسی طرح ہم جب موسیٰ کے بارے مطالعہ کرتے ہیں تو خروج 32واں باب اس کی 32 سے 33ویں آیت اور استثنا 9واں باب اس کی 14ویں آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ موسیٰ نے اختیار لینے سے انکار کر دیا. موسیٰ نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ خدا اسے ہلاک کر دے اگر وہ اکیلے حکمراں بن کر اپنے لوگوں پر اختیار رکھے. اسی طرح بادشاہوں نے کبھی اختیار تقسیم نہیں کیا. بادشاہ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے. انہوں نے کبھی اختیار کو تقسیم نہیں کیا. قضات 8 باب اس کی 23ویں آیت اور پہلا سیموئیل اس کا 8 باب 7ویں آیت میں یہ بات درج ہے. آگے چل کر ہم جب نئے عہدنامہ میں خداوند یسوع مسیح کی خدمت اور مشترکہ اختیار کے بارے جب دیکھتے ہیں تو عبرانیوں 10واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے
اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ مسیح یسوع نے اپنی طاقت اور اقتدار ایک جماعت کو بخش دیا جب ہم لوکا 9 باب اس کی پہلی سے 10 اور پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اور بیماروں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا۔ ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے اور جس میں شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں اپنی کو 2 کر کے اپنے آگے بھیجا، اور جس شہر میں وہ وہاں گئے وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ جب ہم واعظ کی کتاب 4 باب اس کی 9ویں آیت میں مطالعہ کرتے تھے وہاں پر لکھا ہے کہ 1 سے 2 بہتر ہیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اکیلے نہ تو کسی خدمت میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی چل سکتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ہے۔ آمین۔